السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور میری ماؤں بہنوں، ہم سب کے خالق اور مالک نے اس آیت شریفہ کے اندر ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو دنیا کے اندر اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، کبھی کسی کے ساتھ میں جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، پڑوسیوں کا حق، ماں باپ کا حق، بہن بھائی کا حق، مسکینوں کا حق، غریبوں کا حق جان جان کر پوچھ کر ادا کیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کا کیسے ویلکم جنت کی طرف ہوگا؟ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ارشاد فرما رہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ ایسے لوگ جو اپنے رب سے ڈرنے والے تھے دنیا کے اندر، جب وہ جنت کی طرف جائیں گے گروہ کے گروہ، جماعت کی جماعت، تو ان کے لیے آلریڈی ویلکم کے لیے، استقبال کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور فرشتے فرمائیں گے کہ بھئی تم سلامتی کے ساتھ میں داخل ہو جاؤ، سلام، طِبْتُمْ، کہ تم نے تو بہت بڑا کام کر لیا، تم تو بڑے کامیاب ہو گئے بھئی۔ کہتے نا دنیا کے اندر اگر کوئی کامیاب ہو جاتا ہے، کسی کو نوکری مل جاتی ہے، کسی کو ڈگری مل جاتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں اس کو کہ بھئی آپ تو ماشاءاللہ کامیاب ہو گئے بھئی۔ تو اسی طرح سے فرشتے کہیں گے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، کہ بھئی آپ تو بڑے کامیاب ہو گئے، اب سلامتی کے ساتھ میں جنت میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت جنت کے دروازے کا بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ ہماری کتنی فکر ہے اللہ کو، یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے، اپنی بندیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت کے شوق میں زندگی گزارے۔ یہ کوئی قصے کہانی بتانے کے لیے اللہ نے یہ قرآن کے اندر ذکر نہیں فرمایا، بلکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو۔ اس لیے اللہ یہ انداز بیان کر رہے کہ دیکھو میں تمہارا ایسا ویلکم کروں گا، میں تمہارا ایسا استقبال کروں گا، تمہارے لیے جنت میں ایسے ایسے خزانے چھپے رکھے ہیں۔ میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے۔ اور فرمایا کہ جنت کے اللہ نے 8 دروازے بنائے، جہنم کے 7 ہیں اور جنت کے 8 دروازے۔ وہ کیوں؟ کہ ان ناموں سے پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے 8 دروازے کس کس کے لیے بنائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں۔ نمبر 1 باب المصلین، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے اسپیشل ایک دروازہ اور گیٹ ہے۔ نمبر 2 باب الصائمین، یعنی روزہ رکھنے والوں کے لیے، بندی ہو یا بندہ ہو، عورت ہو یا مرد ہو، ان کے لیے اللہ نے ایک اسپیشل دروازہ تیار کیا، باب الصائمین۔ اور نمبر 3 باب الصادقین، یعنی جو صادقین کا دروازہ ہے، جو سچے لوگ ہیں، صدقہ دینے والے ہیں۔ نمبر 4 باب المتصدقین، باہم دوستی رکھنے والے، یعنی آپس کے تعلقات کو قائم رکھنے والے۔ اور نمبر 5 باب القانتین، عاجزی اور زاری دکھانے والوں کا، یہ عاجزی کے ساتھ میں جو جھک کر رہتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے دروازہ بنایا۔ اور نمبر 6 باب الذاکرین،
یہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے ایک اسپیشل دروازہ ہے جس کا نام باب الذاکرین ہے، اور نمبر 7 باب الصابرین، صبر کرنے والوں کا ایک دروازہ ہے جو ہر مصیبت پر، ہر پریشانی پر، ہر بیماری میں صبر کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک دروازہ بنایا ہے۔ اور نمبر 8 باب الخاشعین، عاجزی کرنے والوں کا دروازہ۔ میرے بھائیوں یہ 8 دروازے ہیں، اور بھی علماء کرام نے بہت سارے دروازوں کے نام بتائے ہیں، اختلاف بھی ہے اس میں، لیکن میں یہ اختلاف والی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو ہماری کتنی فکر ہے، اللہ کو ہماری کتنی فکر ہے، ہاں کہ 8 دروازے، جانے کے لیے تو ایک ہی دروازہ کافی تھا، لیکن میرے بھائیوں جو جتنا آگے بڑھے گا، جو جتنا آگے بڑھے گا، اللہ رب العزت اس کا اس طرح سے اکرام فرمائیں گے۔ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ تم ہو۔ ہاں میرے بھائیوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی، اپنا پورا مال، اپنا پورا وقت اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا تھا، جس کے لیے قیامت کے دن 8 دروازوں سے ان کو بلایا جائے گا۔ کتنی خوشی ہوگی، کتنی خوشی ہوگی۔ میرے بھائیوں جنت کی تیاری کریں، یہ دنیا کتنی بھی پریشانی میں ہو آخر ختم ہو جائے گی۔ ہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں جنت کے اندر رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ غفلت میں زندگی گزر جائے اور پھر خون کے آنسو ہمیں رونا پڑے، پھر خون کے آنسو ہمیں رونا پڑے۔ اس لیے میری سارے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ جنت کی تیاری میں لگیں، جنت کی باتیں سنیں، اور جنت میں اور ایک بات اور میں بتاتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے ہمارا کتنا خیال رکھا کہ حضرت فزاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے لیے اس کی جنت کے 4 دروازے ہوں گے۔ یہ تو مین گیٹ میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ جو مین گیٹ ہوں گے وہ جنت کے 8 ہوں گے، لیکن پھر جو ایک آدمی کو جنت ملے گی اس کے 4 دروازے ہوں گے۔ اور وہ کس لیے ہوں گے؟ دیکھیے، ایک دروازہ سے اس کی زیارت کے لیے فرشتے حاضر ہوا کریں گے، ایک دروازے سے اسپیشل کہ فرشتے اس جنت کی زیارت کے لیے، دیکھنے کے لیے اور سلامتی دینے کے لیے، سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا کریں گے۔ اسپیشل ایک دروازہ اللہ اس کے لیے بنائیں گے۔ اور دوسرا دروازہ اس کی حورن عین جو ہیں، یعنی جو حوریں ہیں، بیویاں ہیں جو جنت کی، وہ داخل ہوں گی۔ اور ایک دروازے سے اس کے اور دوزخیوں کے درمیان بند رہے گا۔ جو تیسرا دروازہ ہے، ہاں تیسرا جو دروازہ ہے غور سے سنیں، وہ دوزخی اور اس کے درمیان بند رہے گا۔ جو وہ چاہے گا کہ میں دوزخ کے اندر دیکھوں کہ دوزخ والوں کا کیا حال ہے، ان کی کیا حالت ہو گئی ہے جل جل کے، تو وہ اپنا دروازہ کھولے گا اور دوزخیوں کو دیکھے گا۔ تو میرے بھائیوں بڑی سوچنے والی بات ہے کہ اللہ نہ کرے ہمارا کوئی رشتہ دار دوزخ میں جل رہا ہو، دنیا کے اندر ہم اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہاں بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے ہماری نظروں کے سامنے وہ دوزخ میں جل رہا ہوگا اور ہم اس کو دیکھیں گے، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہمارا بیٹا ہو سکتا ہمارا باپ ہو سکتا ہماری بہن ہو سکتا ہماری ماں ہو، کہ ہم جنت میں اور ہماری ماں جہنم میں ہو، اپنے بدعمال کی وجہ سے کیسا محسوس کریں گے؟ اس لیے سب کی فکر کرنا۔ تو جب وہ چاہے گا اس کو کھول کر ان کی طرف دیکھ لے گا تاکہ اس کے لیے جنت کی نعمت جو ہے اس کی قدر میں اضافہ ہو جائے، وہ شکر ادا کرے۔ اور میرے بھائیوں جو چوتھا دروازہ ہے اس کے اور دار السلام کے درمیان حائل ہوگا۔ ہاں یہ دروازہ کیسا ہے؟ یہ جب چاہے گا اس سے اپنے رب کے حضور حاضر ہو سکے گا۔ اپنے اور اللہ کے درمیان ایک دروازہ ہے چوتھا، جب وہ چاہے گا وہ دروازہ کھولے گا اور اللہ کے پاس جائے گا، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے۔
تو میرے بھائیوں یہ اتنی پیاری باتیں ہیں کہ سب کو بتائیں تاکہ ہر بندے کو ایسے حالات میں کہ حالات بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں، کیونکہ یہ سارے حالات بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ سے دعا کرے کہ اس بیماری کو اللہ رب العزت جلدی سے جلدی ختم فرما دے، جلدی سے جلدی ختم فرما دے، اور سارے انسانوں کو اور خاص کر مسلمانوں کو اللہ رب العزت عافیت عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں میری آخری گزارش ہے کہ دنیا کے غموں سے بہتر ہے، دنیا کا یہ جو غم چل رہے ہیں اور ٹینشنیں چل رہی ہیں، ان کو زیادہ غم میں لینے سے بہتر ہے کہ دوزخ کا غم اپنے اوپر سوار کریں، قبر کا غم اپنے اوپر سوار کریں کہ میرا قبر میں کیا حال ہوگا، میرا دوزخ میں کیا حال ہوگا، پل صراط پہ میں کیسے پار ہو سکوں گا، یہ سارے تصورات کریں تو یہ جو دنیا کی مشکلیں چل رہی ہیں انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو آسان کر دیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔